ایک زانی شخص ڈیزرو تو یہی کرتا ہے کہ اس کی شادی ایک زانیہ عورت سے کی جائے۔ قرآن میں ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، لیکن فرعون کو آسیہ جیسی نیک بیوی کیوں ملی؟ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک جنرل رول بتایا ہے کہ اٹ شوڈ بی، ہونا تو یہی چاہیے کہ نیک مردوں کو نیک بیویاں ملیں اور برے مردوں کو بری بیویاں ملیں، یعنی کہ ایک زانی شخص ڈیزرو تو یہی کرتا ہے کہ اس کی شادی ایک زانیہ عورت سے کی جائے، اور ایک پاک عورت یہی ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی شادی ایک پاک مرد سے کی جائے۔ لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پاک عورت کو پاک مرد ہی ملے گا اور بری عورت کو برا مرد ہی ملے گا۔ دنیا میں اس چیز کی کمپلشن نہیں ہے، نیک عورت کو برا مرد بھی مل سکتا ہے اور ایک نیک مرد کو بری بیوی بھی مل سکتی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آخرت میں جو نیک عورتیں ہوں گی ان کو جنت میں نیک مرد ملیں گے اور نیک مردوں کو جنت میں نیک عورتیں ملیں گی۔ تو دونوں طرح سے آپ نے اس آیت کا مفہوم سمجھنا ہے۔ پھر تو اس رشتے کو ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیں۔ اصل میں ہمارے بیٹے کو ایسی لڑکی چاہیے جو اس کے ساتھ ماڈرن سوسائٹی میں اٹھ بیٹھ سکے۔ یہ پردہ کرنے والی لڑکی ہمیں نہیں چاہیے۔ جی بالکل۔ تو آپ سیدھی طرح کہیں نا کہ آپ کے بیٹے کو ایسی بیوی چاہیے جس کے حسن کو صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ دنیا کا ہر مرد دیکھے، جو بیوی کم اور کسی فیشن شو کی ماڈل زیادہ لگے۔ ان شارٹ، آپ کے بیٹے کو ایسی با حیا پردہ کرنے والی لڑکی نہیں بلکہ بے حیا لڑکی چاہیے۔ تو میری بہن، یہ پردہ ہمیں ہماری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ تو یہ ایک پروپوزل کیا، اس طرح کے 1000 پروپوزل بھی آ جائیں تو ہم انہیں اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ بار بار گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا بار بار توبہ کریں؟ کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ بالکل، جتنی بار بھی گناہ ہوتے ہیں، جیسے بھی گناہ ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ توبہ کریں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن سچی توبہ کرنے کے بعد اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ خود کو گناہوں سے بچائیں، اپنی توبہ کی حفاظت کریں، نہ کہ یہ سوچ کر بار بار گناہ کرتے جائیں کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، میں پھر توبہ کروں گا وہ پھر معاف کر دے گا۔ کیونکہ اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جن سے گناہ ہو جاتے ہیں نادانی میں۔ تو جن سے نادانی میں گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی جو کہ پوری پلاننگز کر کے گناہ کرتے ہیں کہ پھر توبہ کر لیں گے۔ تو بس سچی توبہ کریں اور نیک اعمال کریں۔ آپ ہی ایسی فرینڈز کو چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کو ہرٹ کریں اور آپ کی کوئی ویلیو نہ ہو ان کی نظر میں۔ بالکل ختم کریں ایسے انسان سے دوستی۔ جب اس انسان کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں تو ایسے نام نہاد دوستوں سے تو انسان تنہا ہی اچھا ہے۔ دیکھیں، دوستی ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کا۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ بھی اپنی ویلیو کو کم کر کے ہر کسی کے سامنے محبت، اپنائیت اور دوستی کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں نا، پھر ان کو دوستوں کی شکل میں آستین کے سانپ ہی ملتے ہیں۔ تو خدارا اپنی ایک ویلیو بنائیں، ہر کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی انسلٹ کر سکے یا آپ کو ہرٹ کر سکے۔ مطلبی ہی تو ہے ہم، جب ضرورت پڑتی ہے لمبے سجدے کرتے ہیں، ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ بس میری یہ مشکل دور کر دے۔ لیکن جیسے ہی اللہ ہماری اس مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اس دینے والے کو بھول کر دوبارہ سے ٹھکرانے والی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ بہت احسان فراموش ہیں ہم، احسان کرنے والے کو چھوڑ کر دھوکہ دینے والی اور دھتکار دینے والی دنیا کے آگے جھک جاتے ہیں۔
بے شک اللہ کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اللہ قرآن میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جب ہم اس کی مشکل حل کر دیتے ہیں تو یہ ہم سے اس طرح غافل ہو جاتا ہے جیسے ضرورت پڑنے پر کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ تو کوشش کریں کہ اس رحمان رب سے مطلب کا رشتہ نہ رکھیں، خوشیوں میں بھی آسانیوں میں بھی اسے ویسے ہی پکاریں جیسے ضرورتوں کے وقت پکارتے ہیں۔ تمہارے شوہر نے آج تک تمہیں دیا ہی کیا ہے، بس گزارا ہی کروا رہا ہے۔ وہ جو تمہارے ساتھ پڑتی تھی نا، اس کے شوہر نے دیکھو اسے کیسے رانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میں تو روزانہ تمہیں کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو اسے۔ یہ مائیں ہی ہوتی ہیں جو بیٹیوں کا گھر بساتی ہیں، اور یہ مائیں ہی ہوتی ہیں جو بیٹیوں کا گھر اجاڑتی بھی ہیں۔ اور بیوقوف ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جو شوہر اور سسرال کی طرف سے اگر کانٹا بھی چبھے تو ماں کو بتائے بغیر نہیں رہتی، اور ظاہر ہے ماں تو پھر ماں ہے۔ میری بہن، اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ دوسروں سے ہر وقت اپنا کمپیریزن کرتی رہیں گی تو کبھی خوش نہیں رہ سکیں گی۔ اگر کسی کا شوہر اسے آپ کے شوہر سے اچھا رکھ بھی رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس لڑکی کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے شوہر میں کوئی خامی نہیں ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ بالکل نہیں، ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ آپ میں بھی کئی خامیاں ہوں گی۔ تو میری بہن، خامیوں کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے آپ اپنے شوہر کی اچھائیوں پر فوکس کریں، اور ایٹ لیسٹ ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو خود ہینڈل کرنا سیکھیں۔ وہی تو جس کو ٹائپنگ نہیں کرنی آتی وہ وائس کر کے سرچ کر رہا ہے کہ # فلاں کی لیک ویڈیو۔ بھئی اس کو تو جو گناہ ہونا ہے، آپ کیوں مفت میں جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ لیکن نہیں، ہم تو پھر اس کی پوری جاسوسی ایسے کریں گے کہ جیسے کل ہم نے عدالت میں اس کا کیس لڑنا ہے۔ تو سنیں جاسوسی کرنے والوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو۔ لیکن آج ہم لیک ویڈیوز دیکھ کر اسے شیئر کر کے کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور خود کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو خدارا دوسروں کے عیبوں پر پردہ رکھنا سیکھیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ خود بتائیں، آپ کی بہن کو اگر کوئی گالی دے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کی بہن سے کوئی بدتمیزی کریں یا اسے مارے پیٹے تو کیا کریں گے آپ ایسے انسان کے ساتھ؟ تو جس بیوی کو آپ گالی دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں، وہ کیا کسی کی بہن نہیں ہے؟ وہ کیا کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ آخر کیوں ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے تو شہزادے ڈھونڈتے ہیں جو ان کو رانی بنا کر رکھیں، اور خود ہم کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو نوکرانی بنا کر رکھتے ہیں؟ آخر یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ عورت، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اپنی ہو یا کسی اور کی، خدارا اس کی عزت کرنا سیکھیں۔ جب سے تمہارے گھر آئی ہوں کچھ نہیں دیا تم نے مجھے، تمہارے ساتھ تو ایک دن بھی سکون کا نہیں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے تو کبھی تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو میری بہنوں، آج ہم کیا کرتی ہیں، ذرا سی بات پر ہم تمام احسانات کو بھول جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتی ہیں تو جس قدر ہو سکے شوہر کی ناشکری سے بچیں۔ کوئی نہیں، بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، پپھو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، چاچو کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، نہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، نہ ہاتھ ملا سکتا ہے۔ گلے ملنا تو بہت دور کی بات ہے، چاہے وہ 30 سال کا ہے اور آپ 20 سال کی ہیں، چاہے آپ 30 سال کی ہیں اور وہ 20 سال کا ہے۔ ایج ڈزنٹ میٹر۔
آپ کو بس یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، یہ پھر بھی بہتر ہوگا اس سے کہ تم نامحرم کو ہاتھ لگاؤ۔ یعنی تمہارا نامحرم کو ہاتھ لگانا یہ سر میں کیل لگ جانے سے بھی زیادہ تمہارے لیے تکلیف دہ اور خطرناک ہے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، خدا را اسے سمجھیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو لڑکیاں چند تعریفی جملوں کے عوض، چند روپوں کے گفٹس کے عوض خود کو کسی کے حوالے کر دیتی ہیں، ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ اگر ان کی سیلف رسپیکٹ ہو تو یہ خود کو اس طرح ڈی ویلیو کبھی بھی نہ کریں، خود کو اتنا حقیر نہ بنائیں کسی کے سامنے کہ وہ چند جملوں اور چند روپوں کے عوض جب چاہے ان کا استعمال کرے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر چلا جائے۔ جب آپ نے خود اپنی عزت نہیں کی، خود کو ویلیو نہیں دی، خود کو قیمتی نہیں سمجھا، ٹیشو پیپر بن کر دستیاب ہو گئی کسی کے لیے، تو پھر وہ کیسے آپ کو ساری زندگی سنبھال کر رکھ سکتا تھا؟ ٹیشو پیپر جب استعمال ہو جاتا ہے تو بس اس کا کام پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی جگہ ڈسٹ بن ہی ہوتی ہے، نہ کہ کسی کا دل۔ تو میری بہن، فیصلہ آپ نے آج کرنا ہے کہ آپ نے اس حرام ریلیشن میں رہ کر ٹیشو پیپر بننا ہے یا نکاح کر کے حلال تعلق قائم کر کے عزت، مقام اور مرتبے کے ساتھ کسی کی زندگی میں شامل ہونا ہے۔ اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تو کیا کیسے؟ میں نے بھی اس کی زندگی جہنم نہ بنا دی تو پھر کہنا۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے۔ پسند ناپسند کے معاملے میں تو بہن بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو دو اجنبی انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرے۔ تو پھر ہم کوئی نہیں ہوتے ریجیکشن کے نام پر کسی کی زندگی برباد کرنے والے کہ اس نے مجھے پسند کیوں نہیں کیا۔ بھئی نہیں کیا تو نہیں کیا، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ آپ کو بھی کئی لوگ پسند نہیں آتے ہوں گے، تو کیا وہ اس بات پر کہ آپ نے انہیں پسند نہیں کیا آپ کو اپنا دشمن مان کر آپ کی زندگی تنگ کر دیں؟ نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے فیصلوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کے نصیب میں اگر کسی کو لکھا ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یقین کریں ساری بات ہی پریورٹی کی ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ فرسٹ پریورٹی پر آتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزار رہا ہے، اور جس کی زندگی میں دنیا فرسٹ پریورٹی پر ہے وہ دنیا کو راضی کرنے میں زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا کو راضی کرنے میں زندگی برباد کر رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہمیشہ کے لیے؟ بھئی جو دنیا مرے ہوئے ماں باپ کو چند ہفتوں اور چند مہینوں میں بلا کر اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جاتی ہے، وہ دنیا کیا تمہیں یاد رکھے گی؟ کیا تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی؟ تو خدا را اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں اور اللہ کو اپنی فرسٹ پریورٹی بنا لیں، دنیا کو بعد کے لیے رکھیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ اتنے کنفیوز کیوں ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے یا نہیں، اللہ نے میرے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ سچی توبہ کر کے نیک اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا رب، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کے ان گناہوں کو، ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، بلائیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے وہ گناہ مٹے ہیں یا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ان گناہوں کو مٹانے کی بجائے انہی گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بونس دے رہا ہے، تو پھر ہم کیوں وصول نہیں کرتے اس طرح کے بونس؟ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، سچی توبہ کریں اور نیک اعمال کرنا شروع کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ باقی جو لوگ فحش ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک کا کیا عذاب ہے۔ دیکھیں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور بہت زیادہ آج کل ہمارے معاشرے میں اور اسپیشلی ہماری یوتھ میں پایا جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لڑکوں میں ہی زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، لڑکیاں بھی اس چیز کا شکار ہیں۔ یقیناً یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا جو ہے وہ چھونا ہے،
پاؤں کا زنا اس طرف چل کر جانا ہے تو سارے آرگنس یقیناً انوالو ہوتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں, کیونکہ پھر زنا کی جو سزا ہے وہ یقیناً بہت سخت ہے, اور توبہ اگر ہم نے نہ کی تو یقیناً ہم جہنم کے حقدار ہوں گے. آپ ادھر دیکھتے ہیں, آپ ادھر دیکھتے ہیں, آپ اپنے سراؤنڈنگس میں تو دیکھ لیتے ہیں, لیکن کاش وہ انسان اس ٹائم اوپر دیکھ لینا کہ ارد گرد تو کوئی نہیں دیکھ رہا, جو اوپر موجود ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھیں, پہلے کسی مرد نے کسی عورت کو براہ راست ناچتے ہوئے دیکھنا ہوتا تھا نا, جس کو طوائف کہا جاتا ہے, تو اسے ایک مخصوص جگہ پر جانا ہوتا تھا, اسے ملنے کے لیے, اس پر پیسے پھینکنے کے لیے, اس کے ساتھ ناچنے کے لیے اور اپنی ہر طرح کی ہوس پوری کرنے کے لیے. لیکن آج کل ان مردوں کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں. ہمارے کچھ مسلمان بہن بھائی ان مردوں کو اپنی شادیوں میں وہ تمام سہولتیں دے کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, اور ان کی غیرت یقین کریں اس قدر مر چکی ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ چاہے ان کو اپنی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کو ہی نچا کر کیوں نہ دینی پڑے, وہ اس کے لیے حاضر ہیں. خدارا کلچر کے نام پر, ٹرینڈ کے نام پر اپنی غیرت کو مت ماریں. نکاح جیسے حلال اور پاکیزہ ایونٹ کو بیہودہ ناچ گانے, دولت کی نمائش, جسموں کی نمائش اور مرد و عورت کی مکس گیدرنگ سے ہم نے اس قدر گندا کر دیا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یا تو ہم لوگ ضرورت سے زیادہ انجان ہیں یا ضرورت سے زیادہ بے شرم, کہ ہم حرام کاموں کو شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کا نام ضرور لیتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. ناچ گانا کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے تلاوت لگا دی ہے, قوالی لگا دی ہے, نعت لگا دی ہے. اصل میں ہم نے بتانا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم بے شک نام کے مسلمان صحیح, لیکن مسلمان تو ہیں نا. ایسے لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ ڈر جائیں اللہ سے. کیوں خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدنا چاہتے ہیں؟ ہم اسلام کو کیا فالو کریں, یہی نہیں سمجھ آتا کہ کس فرقے کی مانے کس کی نہ مانے. بہت اچھا بہانہ ہے, چپ کر کے آج سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں جو سب فرقوں میں کامن ہے. زیادہ زور نہ ڈالیں اپنے دماغ پر, میں بتاتی ہوں. 5 وقت کی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ستر کا پردہ, نامحرم سے حرام تعلق, جھوٹ, چگلی, غیبت, بڑوں کا احترام, چھوٹوں سے پیار, اینڈ the list goes on. تو میرے بھائی, میری بہن, کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ ایٹ لیسٹ خود کو تو دھوکہ نہ دو. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان پابندیوں سے آزادی چاہیے, تو ہم اپنی اس سستی کو فرقے کا بہانہ لگا کر چھپاتے ہیں. تو خدارا اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں, جس کو بھی فالو کرنا ہے کریں, لیکن ایٹ لیسٹ اپنے فرض ضرور ادا کریں اور اپنی قبر و آخرت کی فکر کریں. بیٹا, موبائل کے معاملے میں اگر آپ ہمیں کچھ سکھاؤ گے, ہماری غلطی درست کرو گے تو ہم آپ کو شاباش دیں گے. اسی طرح دنیا کے حوالے سے بھی. لیکن دین کے حوالے سے اگر آپ نے ہماری غلطی درست کرنے کی کوشش بھی کی تو ہم آپ کو بدتمیز کہیں گے اور ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے, کیونکہ دین تو ہمیں A to Z آتا ہے اور مزید ہمیں سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں. اور دین کے معاملے میں نہ ہی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم انسان تو ہے نہیں, ہم تو فرشتہ ہیں. مطلب دنیا کے معاملے میں آپ انسان ہیں اور دین کے معاملے میں فرشتہ, رائٹ؟ واو. آخر ہمارے بڑے کب یہ بات سمجھیں گے کہ جو بچے ہمیں دنیا کے حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں وہ دین کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. بلا آخر تو بڑے انسان ہی ہوتے ہیں نا, غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے. تو خدارا تحمل سے, صبر سے, دین کے حوالے سے بھی بچوں کی بات ایٹ لیسٹ مکمل سن لیا کریں. کس نے کہہ دیا کہ ولاگنگ کرنا حرام ہے؟ آپ بالکل ولاگنگ کر سکتے ہیں. ہاں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ولاگنگ کر رہے ہیں. آیا آپ لوگوں کو کوئی دین یا دنیا کے حوالے سے نالج شیئر کر رہے ہیں, یا پھر آپ اپنی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کو بے پردہ دکھا کر صرف اپنی فضول ڈیلی لائف دکھا رہے ہیں جس سے لوگوں کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا؟ آپ کو بہت سے ایسے ولاگرز ملیں گے جو سوشل میڈیا پر گھر بیٹھے لوگوں کو بہت پروڈکٹیو کانٹینٹ دے رہے ہیں, حلال انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو خدارا کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر جائیں, نہ کہ گناہ جاریہ.
کوشچن از کیا لڑکیاں چھوٹے بال کر سکتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لڑکیاں بال کٹواتی ہیں تو اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو ناراض کر رہی ہے لڑکی جس نے بال کٹوا دیے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. لڑکیاں بالکل بال کٹوا سکتی ہیں. اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے چھوٹے نہ کروائیں کہ وہ مردوں کی مشابت میں چلے جائیں، یعنی کندھوں سے اوپر نہ ہو، اور مرد اسی طرح کندھے سے نیچے نہ رکھے کہ وہ عورتوں کی مشابت میں چلا جائے. تو بال آپ کٹوا سکتی ہیں، ایون جس طرح کی بھی کٹنگ آپ کروانا چاہیں وہ کروا سکتی ہیں. بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بال کندھوں سے اوپر نہ ہو. السلام علیکم. کین وی یوز ماسک فار نقاب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یس یو کین یوز ماسک فار نقاب. دیکھیں مقصد جو ہے وہ خود کو کور کرنا ہے، چاہے دوپٹے کے ذریعے ہو، چاہے کھلے کپڑوں کے ذریعے ہو، چاہے اسکارف کے ذریعے ہو، چاہے برقعے کے ذریعے ہو، چاہے بڑی چادر کے ذریعے ہو. اسی طرح نقاب کے ذریعے آپ خود کو کور کر رہی ہیں یا پھر ماسک کے ذریعے کر رہی ہیں. مقصد جو ہے وہ خود کو کور کرنا ہے. آپ کو مقصد جو ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں ایک ایکسٹرا حکم دیا ہے مردوں کی نسبت، اس کا اصل میں مقصد کیا ہے. اسلام میں دیکھیں کوئی اسپیسیفک ڈریس نہیں بتایا گیا، صرف ڈریس کوڈ بتایا گیا ہے کہ آپ نے خود کو کتنا کور کرنا ہے، کس حد تک جو ہے وہ آپ دکھا سکتے ہو خود کو اور کس حد تک نہیں دکھا سکتے. تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ماسک میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں، جو کہ میں آج کل دیکھتی ہوں کہ خواتین جو ہے وہ ماسک کے ذریعے بڑی سہولت مل گئی ہے ان کو، بچیوں کو جو کالج جانے والی ہیں، اسکول میں ہیں، یا جو مدرس ہیں، ان کو اس سے بڑی سہولت ہے کیونکہ ماسک جو ہے وہ کنوینئنٹ ہے، ایزی ٹو یوز ہے، آپ آسانی سے لگائیں، آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں. لیکن نقاب بھی اچھی بات ہے، جو سسٹرز نقاب یوز کرتی ہیں وہ بھی اچھی بات. تو مدرس کے لیے تو اسپیشلی اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس پہ کوئی فتویٰ لگا دیں کہ ماسک لگا لیا یہ کون سا پردہ ہے، یہ تو پردے میں شامل نہیں ہے. ایسے کوئی بات نہیں ہے. جو بھی چیز آپ کو کور کر رہی ہے وہ پردہ ہے. اس کی بہو کا تو ٹرک بھر کے سامان آیا ہے، ٹرک بھر کے. تمہارے غریب باپ نے چند گنی چنی چیزوں کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ غریب باپ نے اپنی 20-22 سال کی جوان بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر دیا، لیکن تمہارے غریب باپ نے دیا ہی کیا ہے؟ غریب باپ نے آپ کی سوسائٹی کی ایجاد کی گئی سو کالڈ بارات پر لاکھوں خرچ کر دیے، لیکن تمہارے غریب باپ نے دیا ہی کیا ہے؟ ایک باپ اور بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے بہن بیٹی کے سسرال کی طرف سے دی گئی سو کالڈ جہیز کی لسٹ میں لکھی گئی فرمائشوں کو پورا کرنے میں، لیکن پھر بھی بہن بیٹی کو سنا دیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر والوں نے دیا ہی کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لالچی بے شرم لوگ جو زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں، جو انسان کو دولت کے حساب سے تولتے ہیں، ان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. آپ چاہے اپنے خون کا آخری قطرہ ہی کیوں نہ دے دیں ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. واللہ اگر دولت دے کر بیٹیاں سسرال میں بسائی جا سکتی ہوتی تو امیروں کی بیٹیوں کی کبھی طلاق نہ ہوتی. ریڈنگ ناولز از حلال اور حرام. دیکھیں ناولز آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا ممانعت نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے ناول پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کوئی ایسے ناول پڑھ رہے ہیں جس سے آپ کو دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے کوئی معلومات حاصل ہو رہی ہیں، کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کوئی سبق مل رہا ہے، تو ضرور آپ ایسے ناولز کو پڑھیں. لیکن وہ ناولز جو کہ بالکل فینٹیسی دنیا پر مبنی ہیں، جو صرف خیال اور خوابوں کی دنیا تک محدود ہیں، ان ناولز کو پڑھنے کا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کو کوئی سبق نہیں دیتے، نہ ہی آپ کو دینی لحاظ سے کوئی سبق دیتے ہیں. لیکن جو اچھے ناولز ہیں ان ناولز کو یقیناً آپ پڑھیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ اپنی فرسٹ پریورٹی پر قرآن کو رکھیں. قرآن کی ترجمہ و تفسیر پڑھیں، احادیث کی بکس پڑھیں، اپنے پروفٹ کی سیرہ کو پڑھیں. کوشچن از کیا لڑکیاں چھوٹے بال کر سکتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لڑکیاں بال کٹواتی ہیں تو اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو ناراض کر رہی ہے لڑکی جس نے بال کٹوا دیے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. لڑکیاں بالکل بال کٹوا سکتی ہیں. اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے چھوٹے نہ کروائیں کہ وہ مردوں کی مشابت میں چلے جائیں، یعنی کندھوں سے اوپر نہ ہو، اور مرد اسی طرح کندھے سے نیچے نہ رکھے کہ وہ عورتوں کی مشابت میں چلا جائے. تو بال آپ کٹوا سکتی ہیں، ایون جس طرح کی بھی کٹنگ آپ کروانا چاہیں وہ کروا سکتی ہیں. بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بال کندھوں سے اوپر نہ ہو.
ہم اسلام کو کیا فالو کریں، یہی نہیں سمجھ آتا کہ کس فرقے کی مانے کس کی نہ مانے۔ بہت اچھا بہانہ ہے، چپ کر کے آج سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں جو سب فرقوں میں کامن ہے۔ زیادہ زور نہ ڈالیں اپنے دماغ پر، میں بتاتی ہوں۔ 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ستر کا پردہ، نامحرم سے حرام تعلق، جھوٹ، چغلی، غیبت، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار، اینڈ the list goes on۔ تم میرے بھائی میری بہن کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ ایٹ لیسٹ خود کو تو دھوکہ نہ دو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان پابندیوں سے آزادی چاہیے، تو ہم اپنی اس سستی کو فرقے کا بہانہ لگا کر چھپاتے ہیں۔ تو خدارا اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، جس کو بھی فالو کرنا ہے کریں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے فرض ضرور ادا کریں اور اپنی قبر و آخرت کی فکر کریں۔ آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بہن سے کوئی نکاح سے پہلے تعلق قائم کرے؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ تو جس سے آپ بات کر رہے ہیں، حرام ریلیشن میں انوالو ہیں، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ اگر اس کی عقل کام نہیں کر رہی تو آپ میں اگر تھوڑی سی غیرت ہے تو آپ ہی کوئٹ کریں۔ لیکن نہیں، اس معاملے میں ہماری غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں بھی غور و فکر کریں، یہاں پر بھی اپنی غیرت کو جگائیں اور ختم کریں اس حرام ریلیشن کو اور حلال کو اپنائیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ غیرت مند مرد نہیں ہیں، کیونکہ غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ مرد بنیں اور پوری دنیا کے سامنے کسی کو اپنی عزت بنائیں۔ یہ کیسی مردانگی ہے کہ چھپ چھپ کر چیٹ کرو، ایک سے نہ بنے تو دوسری سے کرو، چھپ کر بزدلوں کی طرح ملو، اور جب نکاح کی بات آئے تو بزدلوں کی طرح بھاگو اور کہو کہ جی میں تو افورڈ نہیں کر سکتا، میں تو بھی پڑھتا ہوں، میرے تو جی گھر میں مسائل چل رہے ہیں، میرے تو پہلے بڑے بھائی کی شادی ہونی ہے، بلا بلا بلا۔ تو بھائی جب افورڈ نہیں کر سکتے تو صبر کرو نا، جانوروں کی طرح تو زندگی نہ گزارو، انسان بنو، اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، محنت کرو۔ لیکن نہیں، جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر چور دروازے ہی اچھے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو مشکلات سے ڈرتے ہیں، آسانیاں تلاش کرتے ہیں، حرام کی طرف جاتے ہیں، ان کا پھر مردانگی سے اور غیرت سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ میں نے تو مذاق میں تم سے کہا تھا، اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ تم تو ہو ہی بورنگ، تمہیں تو مذاق بھی سمجھ نہیں آتا۔ اسلام حلال طریقے سے ہنسی مذاق کرنے سے منع نہیں کرتا، نہ ہی زندگی کو انجوائے کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن مذاق کے نام پر ایک انسان کا دل دکھا کر باقی سب کو ہنسانا، ایک انسان کی سیلف ریسپیکٹ کی دھجیاں اڑا کر انجوائے کرنا، یہ نہ تو انسانیت سکھاتی ہے اور نہ ہی اسلام۔ اللہ قرآن میں سورہ الحجرات میں فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ تو نہ جانے کتنے لوگ ہمارے اس نام نہاد ہنسی مذاق کی وجہ سے ڈپریشن اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے ہماری وجہ سے۔ تو کوشش کریں کہ ایسی انجوائمنٹ کریں، ایسے مذاق کریں جس سے کسی کا دل نہ دکھے۔ تمہارا جنازہ باری ہو جائے گا اگر تم نے جسم پر لوہا استعمال کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5246 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورتوں کے غیر ضروری بال صاف کرنے کا ذکر کیا ہے، اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ لوہے کو جسم پر استعمال کرنا حرام کیا گیا ہے۔ انفیکٹ شیو کا ورڈ یوز ہوا ہے حدیث میں۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ ہیئر ریموونگ کریمز کو یوز کرنے کے نقصانات زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اسکن کا بلیک ہو جانا، ریشز ہو جانا وغیرہ۔ تو ریزر تو زیادہ بہتر ٹول ہے ایز کمپیئر ٹو کریمز۔ باقی کوئی چیز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ریزر، ویکس، سیزر، کریم، مقصد ہیئرز کو ریموو کرنا اور صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنا ہے۔ کتنی بار کہا ہے کہ مغرب کے بعد جھاڑو مت لگایا کرو، اس لیے تو گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی۔ مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے تنگ دستی کا کیا تعلق ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الرعد آیت نمبر 26 میں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔
تو اس طرح کے متس پر آنکھیں بند کر کے یقین مت کیا کرے، خود بھی تحقیق کیا کرے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کرسچنز بھی تو ہمیں عید پر مبارکباد دیتے ہیں، اگر ہم بھی انہیں کرسمس وش کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، کیونکہ کرسچنز یہ مانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو وہ نعوذ باللہ خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، پیدا ہوئے، تو یہ تو کھلم کھلا شرک ہے۔ اور شرک آپ جانتے ہیں کہ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 48 میں فرمایا ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ تو اس کو ہم لائٹ نہیں لے سکتے۔ نان مسلم کی مذہبی ایکٹیویٹی میں جو کہ شرک پر مبنی ہوتی ہیں، نہ تو ہم شریک ہو سکتے ہیں، نہ مبارکباد دے سکتے ہیں، اور نہ ہی غیر اللہ کے نام کا کھانا یا کیک وغیرہ کھا سکتے ہیں۔